بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جوابات، بہت سارے سوال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جن کے جوابات ساتھ ساتھ دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات جن کے جواب دینے رہ گئے اور جو کامن کویسچنز ہیں جو بار بار آتے ہیں، جن میں سے کچھ سوالات تو ماشاءاللہ اتنے عمدہ ہوتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ عبس میں عبداللہ بن مکتوم ان کا اپنا نام ہے یا ماں کی طرف کنیت ہے؟ جی، ان کی ماں کی طرف، عبداللہ بن یعنی بیٹے مکتوم کے۔ ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ بنت عبداللہ۔ ان کی والدہ کو مکتوم کہا جاتا تھا، چھپے ہوئے کی ماں، کیونکہ عبداللہ نابینا پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا سوال، اس سورہ میں آیات 11 سے 16 تک جو پیسج ہے کیا وہ قرآن کے بارے میں ہے؟ جی، یہ قرآن مجید ہی کا ذکر ہے، یہی ہے تذکرہ، ریمائنڈر، مکرم ہے، مرفوعہ ہے، مطہرہ ہے۔ اس کا جواب میں تفصیلاً پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دعا استفتاح نماز میں تکبیر سے پہلے پڑھنی ہے یا تکبیر کے بعد؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا استفتاح۔ جو مختلف دعائیں سنہ سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہوتی ہے، وہ ساری نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ لوگ 2 پڑھ لیتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سی بھی ایک دعا پڑھیں، اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دعا استفتاح بھی بدل کے پڑھیں۔ مختلف دعائیں آتی ہیں ان کو یاد کریں اور اس سے خشوع آتا ہے نماز میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ استاذہ پلیز آپ ذرا خوف اور خشیہ کو دوبارہ بتا دیں۔ اچھا، آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ خشیہ اور خوف 2 فعل ہیں، وربز ہیں۔ خشیہ علم سے آتا ہے، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہوتا لیکن اس کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، وہ ڈر جو حق ہے، جیسے خشیہ الرحمن بالغیب، اللہ کا ڈر۔ خوف ایسا ڈر ہے جس کی بنیاد ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، جیسے ہم اکثر فیوچر ہی کو سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں۔ اور خوف ایسا ڈر ہے جو دیکھ کر کسی چیز کو ہو جائے، جیسے شیر کو دیکھ لیں یا سانپ کو دیکھ لیں تو یکدم ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو اب اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو لیکچرز میں بھی ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا۔ اگلا سوال، استاذہ ہم قرآن کی جو اتنی اہمیت پڑھتے ہیں تو کیا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور مسجد میں اکٹھا ہو کر ہم کیا اس کے لیے ختم قرآن کرا سکتے ہیں یا ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت ہی کامن کویسچن ہے اور اس کا میں بہت مرتبہ مختلف اوقات میں جواب دے چکی ہوں۔ اچھا، اس سوال میں 2-3 سوال اکٹھے ہیں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر قرآن پڑھنا، اس کا ایصال ثواب پہنچانا، اور پھر یہ سوال کہ مسجد میں اکٹھے ہو کر یعنی گیدرنگ کی صورت میں اس کو پڑھنا۔ چلیں پہلے ہم یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو حق ہے اس کو ہمیں حق دکھا دیں اور پھر ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کی اتباع کر سکیں، اور جو غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو بھی ہمیں واضح کر دیں تاکہ ہم اس سے بچ پائیں۔ سب سے پہلے تو جو فوت ہو جائے اس کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں، جو اسے ملیں گے، جو اوتھینٹک ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جس میں سب سے پہلے تو دعا ہے اس کے لیے، استغفار، دعائے مغفرہ ہو گئی، پھر یہ کہ اس کے بہاف پہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ جو فوت ہو گئے ہیں اگر ان کی کوئی روزے رہ گئے تھے وہ رکھ سکتے ہیں، حج ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، اضحیہ یعنی کہ قربانی ان کے نام پر، یا پھر پانی کے کنویں وہ لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ تو صاف واضح ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ بھی کسی نے پوچھا کہ اس طرح ہمارے فوت ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا پھر کسی نے آ کر پوچھا کہ کیا حج کر سکتے ہیں ان کے بہاف پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ تو سب سے پہلے جو بہترین چیز ہے وہ یہ کریں۔ اب قرآن مجید پڑھ کر کسی کو بھیجوانا، اس کو بخشانا فوت شدگان کو، تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک اسکالرز کا ویو، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام توقیفی میں آتے ہیں، یعنی کہ جتنا دین ہے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا تو اس میں آتا ہے، جس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور ان اسکالرز نے پھر صاف صاف اس کو بدعہ بھی کہا
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایسا کیا. اور ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں فوت ہوئیں تب بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. پھر جو ایصال ثواب کی بات ہے کہ فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچانا، یا اتنے کچھ جز ہیں یہ پڑھ لیں، 15 جز ہو گئے یا 20، ان کو بخشوا دیں، ان تک پہنچوا دیں. تو اس بارے میں امام شافعی فقہی پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب فوت شدگان کو نہیں پہنچتا. اور جہاں تک ختم قرآن کا سوال ہے تو ختم تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مکمل قرآن ختم کیا جائے. اب یہاں پر ہر کوئی مختلف جز پڑھا ہے، کچھ پڑھا گیا کچھ جز نہیں، تو ختم تو کسی ایک بھی شخص نے نہیں کیا پورا قرآن مجید. پھر اس پر ہم فتاوی بھی دیکھتے ہیں سعودی عرب کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جس میں صاف صاف اس چیز کو بدعہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد وہ اس پر دیتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اب دوسری جو رائے ملتی ہے وہ یہ کہ جو نیکیاں ہیں وہ ایک طرح کا تحفہ ہیں. تو تحفہ تو کسی بھی قسم کی نیکی کا ہو سکتا ہے. اس میں کچھ بڑے علماء کے بھی نام آتے ہیں جیسے ابن تیمیہ، ابن قدامہ، اور پھر اس پر ابن قیم کامنٹ کرتے ہیں کہ ایسا معمول ہی نہ بنا لیا جائے کہ ہر وقت یہ ہو رہا ہو. اور اسی طرح کچھ علماء نے یہ بھی رائے دی کہ صرف اولاد اگر اپنے والدین کے لیے کچھ کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہنچ جائے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہیں، اور جن سے آپ کو سچی حقیقی محبت ہو انہی کے لیے یہ ہو سکتا ہے، یا پھر جن سے آپ شدید محبت کرتے ہو، اپنا بہت کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، کوئی استاد یا شاگرد، ورنہ ایسے ہی آپ اپنی نیکیاں نہیں بانٹ سکتے. بہرحال امام النووی نے بھی اس بارے میں کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت، ریسیٹیشن فوت شدگان کے لیے نہیں کرنی چاہیے. اور جو علماء اس چیز کو انکریج نہیں کرتے وہ اسی بنیاد پر کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تابعی تبع تابعین کی یہ عام پریکٹس نہیں تھی. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید خود پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور پھر عام دعا کر لیں کہ سب کی مغفرہ فرماتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں صاف صاف بتا دی گئی ہم پہلے اس کو کریں اور بحث و مباحثے نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کریں، یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے قبول ہونے والا عمل کرا لیں. پھر جہاں تک یہ مساجد میں جمع ہو کر قرآن مجید ختم کرانا یا پھر ایک وقت دینا اور دعائے مغفرہ کے لیے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، تو یہ بھی دیکھیں گرے ایریاز میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسا ثابت نہیں ہے تو پھر وہی بدعہ کا خطرہ ہو سکتا ہے. ان سے بچا جائے تو بہتر ہے، واللہ عالم. اس سے بہتر یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے درس و تدریس رکھا جائے جس میں ریمائنڈرز ہوں، جس میں ہم اپنا عمل بدلیں اور قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں. اور قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ بس جلدی جلدی الٹا سیدھا ٹرین پکڑ لیا اور اس کو بس ختم کرنا ہے. کچھ سمجھ آ نہیں رہا کیا الفاظ بول رہے ہیں. جس چیز کا خود ہی فائدہ نہیں وہ دوسروں کو فائدہ کیا دے سکتی ہے. تو قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی بدلیں، اپنے لیے خود نیکیاں اکٹھی کریں، نہ کہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر کوئی ہمیں قرآن پڑھ کے دے دے گا جس کے بارے میں یقینی بات ہے بھی نہیں کہ وہ ملے گا یا نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اپنے آپ کو بحث و مباحثہ سے دور رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو صحیح سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا کریں کہ ہم قبول ہونے والے عمل کریں، ایسے عمل جس سے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائیں. اللہم آمین. اور باقی سوالات کے جواب انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ ٹائم کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.